یہ تو سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا تھا، سیکرٹری جنرل صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ پارٹی کے ود ان ٹیئر ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں۔ پارلیمانی پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تو نہیں کم از کم یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا، مگر دیکھیں پارٹی میں ڈیفرنٹ فورمز بنتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اگر یوتھ ونگ ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، کوئی اور رضاکار ایڈ کرنے ہیں، جیسا پہلے تبدیلی رضاکار پارٹی میں تھے، انہوں نے الیکشن کے دوران بڑا بھرپور کام کیا، تو یہ بھی ایک رضاکارانہ طور پہ لوگوں کو اگر اکٹھے کرنے کی سی ایم صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو عمران خان نے ایک مینڈیٹ دیا۔ ایک تو ہو نا کہ کسی دھڑے سے اس کا تعلق ہو، جب اس کا نام یہ ہے کہ بانی رہائی فورس، اور اس کے اندر پارلیمانی پارٹی سمیت کسی کو، اور آپ کو بھی نہیں پتا اس بارے میں کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، تو اٹس پریٹی کلیئر، لیکن وہ طریقہ کار کیا ہوگا جب نام ہے اس کا فورس؟ تو کیا جا کے اڈیالہ کو جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ توڑیں گے؟ آپ نام تبدیل کر دیں، آپ اسے نہیں، ہمارا کیا اختیار، اس طرح سے رکھنے والوں نے رکھا ہے نا۔ ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں رہائی جو عمل میں آئے گی اس میں بارے میں عمران خان کیٹیگوریکلی بار بار کہہ چکے ہیں کہ میرے کیسز لگیں، عدالتوں کو کیسز سننے چاہیے۔ آپ دیکھیں پچھلے 10 دنوں میں سپریم کورٹ میں تھوڑی سی ہلجل ہوئی، عمران خان کے 13 کیسز لگے، تو اڈیالہ سے بہت سارے انکشافات باہر آئے۔ جو پہلے ہم ہیلتھ کنسرن ریز کرتے تھے کوئی مانتا نہیں تھا، پھر وہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہوئی اور اس کے بعد ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں۔ تو آج بھی عمران خان اپنی اس ہیلتھ کنڈیشن کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، ان کا میسج اپنے وکلاء کے لیے کیا آیا کہ سپریم کورٹ کا رابطہ کریں، میرے کیسز لگوائیں۔ تو آج بھی دیکھ کس کی طرف رہے ہیں، ود ان سسٹم رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بانی کا کہنا کچھ اور ہے، اور یہ جو فورس بنانے کا ایک اعلان کیا گیا ہے، یہ اس سے نظریں ہٹانے کے لیے یا اس بیان سے سائیڈ لائن کرنے کے لیے، بیک ٹریک کرنے کے لیے، کیا مقصد کیا ہے اس کا پھر؟ نہیں دیکھیں سی ایم صاحب کو عمران خان نے جو لاسٹ میسج جو گیا تھا، جو نومبر کے اراؤنڈ تھا، اس میں جو تھا کہ سی ایم کو ایک ٹاسک دیا تھا موبلائزیشن کا، تو اوورآل موبلائزیشن کی ایک یہ کڑی ضرور ہو سکتی ہے، مگر جہاں تک احتجاجی سیاست کا تعلق ہے، مذاکرات کا تعلق ہے، تو عمران خان نے وہ مینڈیٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم کو دیا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں آلریڈی ایک الائنس میں ہے جہاں متعدد اپوزیشن جماعتیں کھڑی ہیں، یا تو ہوتے نا کہ تحریک انصاف نے آج خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تو ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی، جب آپ اور جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ نے آلریڈی دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اسی جماعت میں سے کسی ایک شخص کو نامزد کیا ہے، سینٹ میں بھی پھر اسی الائیڈ جماعت کو ہی ایک اور الائیڈ جماعت کو ساتھ لیا، تو پھر یہ مشاورت سے عمل ہوتا ہے۔ پھر چاہے آپ بے شک بڑی پارٹی ہوں، مگر آپ پھر اپنی ول اس طرح سے امپوز نہیں کر سکتے، آپ اپنے آئیڈیاز ضرور پروپیگیٹ کریں گے اور یہ ڈسکس بھی ہوں گے۔ اور پچھلے 6 دن میں جب ہم میسور تھے اسمبلی میں تو بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی رہی، اور جس طرح کا میں سمجھتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک سٹیچر ہے اور جس طرح سے انداز سے وہ چیزوں کو لیتے ہیں ان کا بہت ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک جلد بازی کا ان میں ہے ہی نہیں عنصر، وہ بہت چیزوں کو ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک بندے سے مشاورت کرتے ہیں، اور ان کا بڑا ایک طویل پروسیس ہوتا ہے۔ ہم کہیں کہ یعنی کہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں آپ کا جو احتجاج ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہوں گے، وہ بہت ہی میچور سیاستدان ہیں۔ دیکھیں میں نے 6 دنوں میں انہیں بڑا قریب سے آبزرو کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا جو پہلے سمجھتے ہیں، نہ پہلے پی ٹی آئی کی سیاست پر تشدد تھی، مگر اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انداز بھی اور ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ محمود خان اور اگر علامہ ناصر کے ہاتھ میں جب تک یہ باغ دوڑ ہے ان کا انداز ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، تو وہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو جمہوریت ہے نا، آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ سائیڈ بھی کہ میں ظاہر عمران اسماعیل کی طرف بھی جانا ہے، وہ بھی منتظر ہیں کہ اتنا مختلف ہے کہ 8 فروری کو احتجاج کرنا تھا، تو سہیل آفریدی صاحب تو چلو منظر عام سے غائب ہوئے ہی ہوئے کہ وزیر اعلیٰ کی مصروفیات ہوتے ہیں، جو محمود خان اچکزئی صاحب تھے وہ لاہور میں کانفرنس میں شریک تھے، تو یہ بڑا ایک منفرد ان کا طریقہ کار ہے اور بڑا میچور ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ آئی ایگری ٹو دیٹ۔ اچھا دیکھیں انہوں نے بالکل، دیکھیں انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین بھی کیا، ہم جیسے دنوں میں بیٹھے نا، انہوں نے ان کا ایک قسم کا انہوں نے گلہ ہم سے کیا، انہوں نے گلہ کیا کیا کہ دیکھیں یہ 8 فروری والا احتجاج کیا تھا، وہ روڈوں پہ نکلنے والا تو احتجاج نہیں تھا نا، وہ احتجاج تھا کہ آپ نے لوگوں کو اپروچ کرنا ہے کہ اپنا کاروباری زندگی بند کریں، آپ گھر پہ نہیں نکلنا، آپ ٹرانسپورٹرز کو جو ہے نا ریچ آؤٹ کریں، تو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے۔ وہ اتوار کے دن ٹرانسپورٹ کیا نہیں چلتی، کیا ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے؟ ہمارے بہت سارے علاقے ہیں جہاں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار ورکنگ ڈے ہے، آپ تو خالی بڑے سینٹرز کی بات کر رہے ہیں نا، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی کسی نے اپروچ نہیں وہ فنکشنل، ٹھیک ہے آئی گاٹ اٹ، نہیں
جی جی آئی گاٹ اٹ, میں سمجھ میں آگے, اس پہ کافی ایکسپلینیشن پہلے بھی آ چکا. عمران اسماعیل صاحب, آپ بھی گورنر رہے ہیں, تو کیا کوئی طریقہ کار, کوئی ملحوظ خاطر اس میں رکھا جاتا ہے؟ ظاہر ہے سفر تو اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے, پرائیویٹ جیٹس بھی ہوتے ہیں, وزراء اعلیٰ کو بھی استحقاق حاصل ہوتا ہے, کیا اس میں کیا چیز یہاں پر مسنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, یا ایوری تھنگ سیمز نارمل؟ نہیں دیکھیے, پرائیویٹ جیٹس تو ہیں پاکستان میں, پرائم منسٹر کے بھی زیر استعمال ہیں, چیف منسٹرز کے زیر استعمال ہیں, اور وہ پریزیڈنٹس اور گورنرز بھی انہی جیٹس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر معاف کیجیے گا, ظاہر ہے کہ ڈگنیٹریز کو چاہے کوئی بھی ہو ان کو ضرورت پڑتی ہے ان جیٹس کی, اور وہ ہر وقت ایک کمرشل لائنر کے ساتھ ٹریول نہیں کر پاتے. سمبولکلی تو ہو جاتا ہے لیکن جینوئنلی ممکن نہیں ہے کہ فلانی جگہ میٹنگ ہے, سیالکوٹ میٹنگ ہے, اس کے فوراً بعد آپ کو فلانی جگہ جانا ہے, پھر آپ کو کراچی آنا ہے, پھر ادھر جانا ہے, تو وہ ممکن نہیں ہو سکتا. سو لہٰذا یہ تو ہوتی ہیں چیزیں, لیکن آلریڈی وہاں پر موجود ہے ایک جیٹ, وہ میرے اطلاع کے مطابق بالکل ٹھیک چل رہا ہے. ابھی جو جیٹ لیا گیا ہے, یہ تو جو غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. فاقہ مستی ہو رہی ہے, ایک طرف ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, یا تو ہم خود پیسے کما رہے ہو نا, تو پھر آپ ایک چھوڑ 10 جیٹس ایسے خریدیں, اس پہ سوال بھی نہ اٹھیں, شاید اپنے مہمانوں کے لیے بھی خریدیں, سارا کچھ کریں. لیکن اگر ایک ملک جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہو, نک و نک ڈوبا ہوا ہو, وہ ادھر ادھر کشکول لے کے پھر رہے ہوں, پیسے مانگ رہے ہوں, رول اوور کے اوپر جا رہے ہوں, ایکسپینسو رول اوورز لے رہے ہوں, وہاں پر یہ جیٹ بننا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس کے اوپر خریدے جانا. اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ انتہائی بھونڈی ایکسپلینیشن ہے. اس سے زیادہ بھونڈی اور میں سمجھتا ہوں کہ ناکارہ ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر تھا کہ پنجاب گورنمنٹ چپ ہی رہتی اس معاملے میں. آل رائٹ.